السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہمارے قیام اللیل میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ قاری صاحب جنہوں نے یہ سنایا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے اور ہم سب سننے والوں کی بھی طرف سے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق بنا دے اور قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دے، تاکہ یہ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور پھر جنت الفردوس میں داخلے تک ہمارا ساتھی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے کردار درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ آج 30ویں پارے کا جو نصف آخر ہے، دوسرا آدھا حصہ وہ پڑھا گیا۔ اس میں کچھ 26 صورتیں ہیں چھوٹی بڑی ملا کے، کل اس پارے کی 37 صورتیں ہیں۔ سورہ یہ 30ویں پارے کی سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک۔ تو آج سورۃ الفجر سے آغاز ہوا، اور سورۃ الفجر میں، اور ویسے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 29ویں اور 30ویں پارے کی صورتوں کا موضوع اور مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے، اس میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے، اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل، اور اسی طرح یوم نحر یا یوم عرفہ کی اور گزرتی ہوئی رات کی قسم اٹھائی اور فرمایا قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اللہ اکبر! اس لیے قائم ہوگی کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، ان جیسے سرکشوں سے ظلم کا حساب کون لے گا اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں قائم ہوگا؟ اس لیے ان کے ظلم کا حساب لینے کے لیے عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو۔ جس طرح کی دنیا میں، زمین میں انہوں نے فساد پھیلا رکھا تھا اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو اگر قیامت نہ ہوگی تو ظالموں کو کون پوچھے گا اور کون پکڑے گا، ان کی گرفت کون کرے گا؟ یہاں تو اللہ کریم نے ان کو کھا جاتا ہے، یعنی بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے، مختلف بہن بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سارا جو اس طرح کا کردار رکھنے والا آدمی جو ہے، وہ دو طرح سے خسارے میں رہتا ہے۔ ایک تو ایک تو اجتماعی نظام اس سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور آپس کے تعلقات سارے بگڑ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص کیسے اطمینان کی موت مر سکتا ہے؟ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اطمینان کی موت اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی موت جو ہے وہ راحت کا سامان بنا دے گا، اور فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اللہ کرے ہم بھی ان میں سے ہوں۔ جیسے پہلے بھی میں نے یہ حدیث عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ابھی اسی دنیا میں پڑا ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ آ کے اس کے کان میں ایک بات کہتا ہے۔ اگر تو مومن ہوتا ہے تو مومن کے کان میں وہ یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارے کانوں میں بھی بوقت موت ایسی آواز آئے، اور اگر کوئی خبیث روح ہوتی ہے تو اس کو وہی فرشتہ ملک الموت جہنم سے کفن بدبودار لا کے اس کے کان میں پھر بات کرتا ہے کہ ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح،
نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بڑی جامع دعا ہے، صبح بھی شام بھی ہر وقت یہ پڑھنی چاہیے جس وقت بھی ممکن ہو، کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میرا دین بہتر کر دے، دین کی اصلاح کر دے، جو میرے معاملے کا اصل تحفظ اسی سے ہونا، اور اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اور اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کے شر اور برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ گویا مومن کی موت جو ہے وہ راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اطمینان والی موت نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ البلد ہے کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے اس قدر غافل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کسی نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سرویلنس اللہ کا ایسا انتظام ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے، ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں اصل میں تو امتحان کے لیے دی ہیں، یہ احساس نہیں رہتا انسان۔ اس صورت میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ دو راستے ہیں، اور ایک فیل ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک پاس ہونے والوں کا راستہ ہے، اور جو کامیاب ہونے والے، پاس ہونے والے لوگ ہیں ان کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، کہ انتہائی مشقت طلب گھاٹی ہے جس کو سر کر کے جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ برائی کی طرف اترائی بھی ہے، پھسلن بھی ہے، نیکی کی طرف چڑھائی بھی ہے، اور بہت مشکل ہے اوپر چڑھنا۔ اس لیے نیکی جو ہے فرمایا کہ یہ گھاٹی ہے، مشقت طلب گھاٹی کا راستہ ہے، عقبہ، جو یہ اختیار کرے گا وہی بچے گا، اور یعنی وہ یہ غلام آزاد کرائے، گردنیں چھڑائے، سخت حالات میں بھی مساکین کو کھانا کھلائے، یتیم اور نادار جو لوگ ہیں ان کی کفالت کرے، رشتہ داروں کی بھی کفالت کرے، اور اسی طرح صبر کے ساتھ اور باہمی شفقت کے ساتھ جو شخص زندگی گزارتا ہے انشاءاللہ وہ یہ گھاٹی کراس کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کر دے گا۔ آگے سورج شمس ہے، جس طرح سورج، چاند، دن رات، زمین آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اثرات کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، یعنی متضاد ہیں۔ چاند کا یعنی رات کا اثر اور طرح کا ہوتا ہے، دن کا اثر اور طرح ہوتا ہے، کیفیتیں مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا۔ اسی طرح نفس انسانی جو ہے اس میں بھی اللہ نے دو متضاد الہامات کیے، ایک نیکی اور ایک برائی کا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ اگر اس کے پھر اثرات بھی متضاد ہوتے ہیں، اگر انسان خیر کی طرف جائے تو اس کے اثرات اور ہیں، شر کے اثرات اور، ایک گناہ کرے گا تو وہ گناہ مزید گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، ایک نیکی کرے گا وہ مزید نیکیوں کی پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ لہذا خیر کے راستے پر چلنے سے جنت مل جاتی ہے، اور شر کے راستے پر چلنے سے وہ چاہے زبان کا شر ہو، ہاتھ کا شر ہو، پاؤں کا شر ہو، سماعتوں بصارتوں کا شر ہو، وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا قد افلح، ایک راستے پر چلنے والا کامیاب ہو گیا، وقد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، دوسرے راستے پر چلنے والا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ لہذا نفس انسانی پر ہی فیصلہ ہو جانا ہے کہ انسان کا نفس نیکی کی طرف جھکاؤ کرتا ہے یا کسی اور طرف۔ آگے پھر سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل میں بھی گزشتہ سورت میں تو مجموعہ ازداد بتایا تھا نا، اس طرح مزید جو ہے ایسی چیزیں کائنات کی نشانیوں کے طور پر بتائی ہیں تاکہ توجہ ہو جائے۔ فرمایا دو طرح کے اعمال جو ہیں وہ دو طرح کے نتائج رکھتے ہیں، اور فرمایا جو خالص اللہ کے لیے ان سعیکم لشتی، تمہاری مختلف کاوشیں ہیں، ہر طرح کی یعنی مختلف قسم کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اللہ اکبر، جو جس طرف چلتا ہے، جس طرف چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، جو برائی کی طرف جاتا ہے اس کی برائی کے
جو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اور جو نیکی کی طرف جاتا ہے اس کو نیکی کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورۃ ضحیٰ والضحیٰ، یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے شان نزول کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ عرصہ کے لیے وحی کی بندش ہو گئی تھی۔ تو یا تو اس موقع کی بات ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوئی، اور یا پھر کچھ دنوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے، کچھ ایسی کیفیت بنی تو آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ اس پر جو ہے وہ ام جمیل جو تھی نا، وہ ابو لہب کی بیوی، اس نے حرزہ سرائی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ وہ کہتی تھی اس کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو اٹھاتا تھا اور اب وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس طرح کی اس نے حرزہ سرائی کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ، اور شاندار مستقبل کی خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ اگر، جیسے رات کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، اگلے دن پھر روشنی ہونی ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر یہ کچھ دن وحی کی بندش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ سے اللہ کے پیارے ہیں۔ اور پھر 3 انعامات کا ذکر کیا، آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو پناہ دی، آپ بے خبر تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی اور ہدایت کے راستے پر چلایا، اور پھر آپ فقیر تھے تو آپ کو غنی کر دیا۔ اسی طرح 3 ذمہ داریاں بتائیں، بس آپ اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیے، یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو جھڑکے نہ، اور نعمت یعنی قرآن جو ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیں۔ آگے سورہ الم نشرح ہے، اس میں بھی مزید 3 انعامات کا ذکر ہے کہ آپ کا سینہ کھولا، آپ کا بوجھ اتارا اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دل شکن حالات میں بھی آپ تسلی رکھیں اور اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل بڑا شاندار ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی آ جاتی ہے۔ مشکلات کے دور میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ آپ بس ایک کام کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جتنا بھی وقت ملے اپنے رب سے لو لگانے کی کوشش کریں، معاملات باقی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے پھر سورۃ 3 ہے، اس میں بھی امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، عقلی اور نقلی۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، زیتون کی اور طور پہاڑ کی اور مکہ شہر کی، 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن یہ اپنے کردار کی وجہ سے 2 میں سے ایک مقام حاصل کر لے گا، یا تو بہترین بن جاتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اگر شخص محنت کرے تو فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، اعلیٰ ترین بھی بن سکتا ہے، یا اسفل ترین انتہائی پست بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، اور اس کے لیے قیامت ضروری ہے۔ قیامت ہوگی تو فیصلہ ہوگا نا کہ کون بلند ترین ہے کردار کے اعتبار سے اور کون پست ترین ہے۔ لہذا اسفل یعنی بدترین بچنے کا طریقہ بتایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنا کردار اچھا بناتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے انتہائی بہترین اجر ہے۔ آگے سورہ علق ہے، سورہ علق کے اندر اللہ کریم نے، یہ وہ سورت ہے جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی تھی نزول کے اعتبار سے۔ اس میں اللہ کریم نے 5 چیزوں کی تکرار، 5 چھوٹی چھوٹی آیات، اس میں 5 چیزوں کی تکرار ہے۔ اقرا، رب، انسان، علم اور خلق، یہ 5 کلمے ہیں جس کے 2 دفعہ ہے۔ اللہ اکبر، گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں یہ بتا دیا کہ ایسی چیز پڑھنی چاہیے جس سے انسان وہ کچھ سیکھے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ جا ملے جو اس کا مقصد تخلیق ہے۔ یعنی پوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے کہ ان 5 تکرار والے کلمات کو آپ جوڑ لیں تو انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ پہلی وحی میں اللہ کریم نے بتا دیا تھا کہ ایسی زندگی گزارنی چاہیے اور وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہ کچھ سیکھنا چاہیے جو انسان کو رب کے ساتھ جوڑ دے، اور رب کے ساتھ جڑے گا تو ہی انسان، باقی ساری اس کے علاوہ جتنی تعلیم ہے اس کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جتنے مرضی پڑھتے جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر جب جبریل نے آ کے مطلقاً اقرا کہا تھا، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے 2-3 دفعہ کہا آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب اس نے بھینچا آپ کو
گلے لگایا اور اس کے بعد پھر اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا۔ گویا پہلے اور بعد میں فرق یہ تھا کہ مطلقاً اقرا کہا تھا پڑھو، اس کا مطلب ہے بے سمت تعلیم جو ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد تعلیم نہ حاصل کرنا وہ بہتر ہے اس کو حاصل کرنے سے، اور تعلیم ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر مقصد ہو، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو تعلیم انسان کو اپنے رب کے ساتھ ملا دے، ایسا کچھ انسان سیکھے کہ رب کے ساتھ جا ملے، یہی اس کا مقصد ہے تخلیق۔ آگے کار نبوت سے آگاہی دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں کہہ لیجیے نبوی منہج تعلیم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 سے لے کر آخر آیت نمبر 19 تک سرکشوں کو تنبیہ ہے۔ ہوا اصل میں ایسا کہ یہ جو ابو جہل تھا، اس نے ایک دفعہ یہ بکواس کی اور سرائی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پہ سر رکھتے ہیں، یعنی سجدہ جو ہے یہ عام طور پہ کافروں کو، آج بھی اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں ان کو سجدے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور عجیب و غریب نام رکھتے ہیں جو سجدہ کرنے والے، دیکھیں جی آپ نے ماتھا زمین پہ رکھ دیا، کبھی کہتے ہیں آپ نے بیک اپنی اوپر اٹھا لیا، آپ نے یہ کر لیا، عجیب و غریب جو ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو جہل بھی، یعنی ہر دور کے کافروں کی یہ روش رہی ہے، تو ابو جہل بھی اس طرح سے بات کرتا تھا۔ اس نے آپس میں کچھ موجود تھے قریشی سردار، تو اس نے ابو جہل نے کہا اگر میں نے آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے حضرت سرائی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ میں نے اس کو زمین پر سر رکھے دیکھا تو میں اس کے گردن پر پاؤں رکھ کے مسل دوں گا، اس کی گردن مسل دوں گا۔ قسم اٹھائی اس نے، اور باقی سرداروں نے بھی دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اپنی روٹین کے مطابق، یہ چلا باقی لوگوں کو بتا کے کہ میں جا رہا ہوں تو اب میں گردن پہ پاؤں رکھوں گا، جب وہ نیچے رکھیں گے سر تو میں گردن پہ پاؤں رکھوں۔ یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں بھی، مسند احمد میں، نسائی میں۔ اور یہ جب جا رہا تھا تو ایک دم پیچھے کو بھاگا، یوں ہاتھ کرتے ہوئے پیچھے کو بھاگا اور بھاگ کے ادھر آ گیا۔ تو کہتا ہے کہ ایک آگ سی تھی جو مجھے پڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا ہے نا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو بچ گیا ہے، وگرنہ جو ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنے جتنے بھی اس کی مجلس والے ہیں سارے کافروں کو بلا لیتا، سند اور زبانیہ ہم بھی اپنے کارندوں کو بلا لیتے، اور بالآخر یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ لا تطعه واسجد وقتها، ایسے کافروں کی کسی بات کو نہیں ماننا، سجدہ جاری رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، گویا سجدوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آگے سورۃ القدر ہے، اور سورۃ القدر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کے نزول سے رات اتنی عظیم ہو گئی کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی، اس کتاب کی اپنی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ یعنی قرآن ایک ایسی عظمت والی اور عظمتیں عطا کرنے والی کتاب ہے کہ جو شخص بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی نہ کسی عظمت کے حصے سے محروم رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہ کچھ عظمت کا حصہ لازماً ملتا ہے۔ مکان کا کوئی ٹکڑا ہو، زمان کا کوئی ٹکڑا ہو، بھلے کوئی انسان ہو، کوئی شخصیت ہو، جو بھی قرآن سے جڑتا ہے وہ عظمت پا جاتا ہے۔ جبریل قرآن کو نازل کرنے میں اللہ کا کارندہ بنا تو وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی بن گئی۔ جس دھرتی پر نازل ہوا وہ دھرتی سب سے عظیم ہو گئی۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ بہتر ہو گیا۔ جس رات میں وہ 1000 رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ اللہ حاضر قیاس، جس بھی چیز کے ساتھ اس کو جوڑے تو وہ اس سے بہتر عظمت عطا کرنے والی اور کوئی کتاب نہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طور اس سے جڑ جائیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اگر ہم قرآن کی تکمیل کی تقریب میں موجود ہیں، اور نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کی تکمیل کی تقریب میں شامل ہو اس نیت سے کہ میں نے قرآن کی مجلس میں جانا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خیر و برکت سے محروم رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ہماری نیتیں درست ہیں تو انشاءاللہ اس تقریب میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور یہ سورۃ القدر جو ہے خاص طور پہ یہ بتاتی ہے کہ ایک رات اگر اتنی عظیم ہو گئی ہے تو باقی ہستیوں کا کیا بنے گا۔ لہٰذا ہر شخص نے جس نے بھی عظمت پانی ہو وہ قرآن سے جڑ جائے، اس کا اللہ سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے اور اس کا عظمتوں کے ساتھ بھی تعلق بن جاتا ہے۔ آگے سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں بعثت محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے
اور نزول قرآن، اس کو اتمام حجت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر قرآن نہ نازل ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا، کافروں کو کیسے پتہ چلتا کفر ہے، مشرکوں کو کیسے پتہ چلتا یہ شرک ہے۔ تو ایک حجت قائم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بھی ضروری تھا اور اللہ کے قرآن کا نازل ہونا بھی ضروری تھا، لہٰذا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بغیر ناممکن تھا کہ لوگ شرک سے باز آتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے تھے توحید کی، اور جو ماننے والے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان الذین کفروا اور من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اس کا طریقہ بھی یہی ہے جو پچھلی صورت میں بتایا تھا۔ آگے بھی سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال میں بھی قیامت کے دونوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ تباہی و بربادی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کائنات بنائے گا، انسان جو ہے انتہائی یعنی تباہی بھی ہوگی، پھر حشر بھی ہوگا، اس کا ذکر اختصار کے ساتھ فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور زمین جسے تم بے جان سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو اس کا کیا ہے، فرمایا ساری خبریں اور سارے راز اللہ کے سامنے بتا دے گی، تمہارا کچا چٹھا کھول دے گی کہ کس دھرتی پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ اللہ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی ساری خبریں جو ہیں وہ اس نے دے دینی، لہذا ذرہ بھر کسی نے اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ بھر کسی نے برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ سورۃ العادیات میں اللہ کریم نے مخلوق کے ساتھ وفا کی کہانی سنائی، سبحان اللہ، کہ مخلوق کے ساتھ وفادار ہے اور انسان اپنے رب کا بھی نہ شکرا۔ اور مخلوق میں سے اللہ کریم نے یہاں گھوڑوں کی مثال دی، اور گھوڑوں کی وہ عادتیں جو، اور خاص طور پہ وہ باتیں جن میں دوسرے جانوروں سے گھوڑا مختلف ہے، اور اپنے مالک کی وفاداری کی اعلیٰ مثال، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یعنی آپ اندازہ کریں پرانے وقتوں میں تو جنگیں گھوڑوں پر لڑی جاتی تھی، لہذا اس کو گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیں وہ سمندر میں چلا جاتا تھا، اس کو دریا میں ڈال دیں دریا میں چلا جاتا تھا، اس کو آگ میں ڈال دیں وہ آگ میں کود جاتا تھا، جدھر اس کو کوئی ڈالتا تھا۔ فرمایا اندازہ کریں جو اس قدر مخلوق کی وفادار ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ اپنے رب کا اس طرح شکر اور وفاداری نہیں کر سکا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ لہذا اصل میں فرشتوں گھوڑوں کی وفاداری بتا کے یہ انسان کو سمجھایا گیا کہ اپنے انجام پر غور و فکر کرو اور مالک کے فرما بردار اور شکر گزار بن جاؤ۔ آگے سورۃ القاریہ، انتہائی بڑا حادثہ ہوگا قیامت کا، اللہ اکبر، کھڑکھڑانے والی لرزا دینے والی قیامت ہوگی، اور اس کی شدت کا تذکرہ ہے۔ لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنکی بھی روئی کی طرح ہوں گے۔ اس دن اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں بنائے۔ آگے سورہ تکاثر ہے، تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت کی طلب، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ اب یہ کثرت کس چیز کی ہے؟ تکاثر ویسے ہی صرف مال کی نہیں ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ہر چیز کی کثرت، میری فوج زیادہ ہو، میرا مال زیادہ ہو، میرا علم زیادہ ہو، میرے پیسے زیادہ ہوں، میری زمین جائیداد زیادہ ہو، میں دوسروں سے کسی طریقے سے ممتاز ہو جاؤں، میں بہتر ہو جاؤں، میرے پاس یہ جو کثرت کی طلب ہے نا، قوت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، اقتدار زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، ہر چیز، تو میں یہی ہے جو اللہ سے غافل کرتا ہے۔ انسان اپنی اوقات کو یاد کر لے کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، تو پھر انسان نہ تکاثر کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی غافل ہوتا ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، اس قدر غافل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تم قبر میں پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہونا، یہ کہتا ہے ایک اور ہو، دو وادیاں ہو تو ایک اور کی طلب کرے گا، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ حتی زرتم المقابر، اس وگرنہ جو حوث جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ جو غفلت ہے یہ پھر جہنم میں لے جاتی ہے، وہاں ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور پھر آگے سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر کے بارے میں بڑا معروف قول ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا، جو علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اتنی جامع صورت ہے سورہ عصر کہ اگر باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، صرف ایک صورت نازل ہو جاتی تو لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی تھی۔ اور اس میں کیا ہے ایسا
اس میں 4 ادوار کا ذکر کیا گیا۔ اللہ، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے، صرف وہ بچے گا جو 4 ادوار سے گزرے گا، یہ 4 کام کرے گا۔ یعنی پہلا خسارے سے بچنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے فکر اور نظریے کی تطہیر ہو۔ کیا مطلب؟ ایمان لائے، الا الذین آمنوا، فکر اور نظریے کی تطہیر، پاکیزگی اندر سے۔ پھر عمل صالح جو ہے وہ کردار کی تعمیر ہے، بہترین کردار، صالح کردار ہو، سیرت و کردار کی تعمیر ہے۔ پھر دعوت و ارشاد ہے، یعنی تواصی بالحق، انسان دعوت دے، لوگوں کو بتائے اور بولتا پھرے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ابتلاء و آزمائش میں ڈٹ جائے۔ بارے میں اخنس بن شریک یا اخنس بن شریک، اس کے بارے میں تو بتایا اصل میں یہ گیا ہے کہ کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں کہ جن کی سزا کے لیے قیامت بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کہ منہ پر تانا دیتے ہیں، چغلی اور غیبت کرتے ہیں۔ غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شرارت کی نیت سے کی جائے وہ چغلی ہوتی ہے، نمیمہ ہوتی ہے، یہاں اس کو لومزہ کہا گیا ہے۔ تو جو ویسے ہی آدمی اپنے زبان کی لذت کے لیے باتیں کرتا ہے وہ غیبت ہوتی ہے، اس کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ منہ پہ تانا دیں تو وہ تانا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ویل اور بربادی ہے جو چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، منہ پر تانا دیتا ہے، ناجائز ذرائع سے مال کماتا ہے، پھر جمع کر کے رکھتا ہے، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال جو ہے مجھے بچا لے گا اور میں نے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ میرا مال کام آئے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو جو ایسی آگ پڑے گی کہ وہ بڑے بڑے آگ کے ستونوں کے اندر ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ آگے سورۃ الفیل ہے، جب ابرہہ آیا نا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو لمبی بات ہے، 360 بت تھے کعبے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے 360 بت کچھ نہیں کر سکے، اگر اس موقع پر کام آئی تو ننھی ننھی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے کنکر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس نے ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی چھوٹی معمولی چڑیوں کے ذریعے سے، تو اس اللہ کے ساتھ تم لوگوں کو، مخلوق کو شریک کرتے ہو۔ شرک چھوڑ دو اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے توحید کی طرف آ جاؤ۔ آگے قریش، سورہ قریش ہے، سورہ قریش میں ونس اگین یہ بتایا گیا ہے کہ احسان شناس بن کر کعبے کے رب کی بندگی کرو، اور اس لیے کہ جس رب نے تمہیں خوف سے امن دیا اور بھوک سے کھانا کھلایا، اس رب کا حق بنتا ہے نا کہ اس کی بندگی کی جائے، لہذا اس کی بندگی کرو، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آگے سورۃ الماعون ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے بارے میں یا مختلف لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور مفسرین نے مختلف نام لکھے ہیں۔ بعض نے کہا عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، بعض نے کہا نہیں ولید بن مغیرہ جو اپنے آپ کو بڑا سیانہ کہتا تھا اس کے بارے میں، بعض نے کہا کہ وہ عمر بن عائذ تھا، بہرحال کسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ بات اصل میں اللہ نے اس میں یہ کی، جو قریشی قیادت ہے ان کے یہ سب بد کردار ہے، اور بد کرداری کی وجہ آخرت کا نہ ماننا۔ عقیدہ آخرت جب کسی شخص کے اندر درست نہیں ہوتا تو وہ ایک، یعنی یوں کہہ لیجیے عقیدہ آخرت کے بغیر کردار کی پاکیزگی ناممکن ہے۔ لہذا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے اندر ہر طرح کی بد اخلاقی آ جاتی ہے۔ وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، ان کی مدد بھی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں تو ایسے ہی غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ریاکاری کرتے ہیں، اور انتہا درجے کے کنجوس ہوتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں آ جاتی ہیں اس وقت جب کوئی شخص آخرت کے اوپر عقیدہ آخرت اس کا درست نہیں ہوتا۔ آگے سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو قریشی سردار تھے آپس میں بیٹھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، مخالفت دشمنی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی تھی، تو آخر پھر کنکلیوڈ یہ کرتے تھے کوئی نہیں یار، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں چلنی آگے، تو یہ ختم ہو جائے گا خود ہی، تو اس کی کوئی نہیں آگے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس کی نسل آگے ختم ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اطاعت و قرب، اچھا یہاں فرمائیے جا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے، شاندار حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، دنیا آخرت کی ساری بہتریاں بھی ہیں، یہ اعطیناک الکوثر میں سارا کچھ ہے، ہم نے تو آپ کو سب کچھ عطا کیا۔ اور فصل لربک وانحر، آپ وہ کام کریں جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں، ایک نماز، ایک قربانی، قربانی بھی اللہ کے قریب کر دینے والی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو خون گوشت نہیں پہنچتا بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. یعنی انسان قربانی کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قربانی ہے ہی قرب سے، تو جتنی قربانی انسان کرتا جاتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور نماز میں تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم ہوتا ہے، اور 5 وقت موقع ملتا ہے کہ انسان یوں کھڑا ہو اور فوراً اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن رابطہ ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آگے سے کہتا ہے حامدانی عبدی، تو یعنی کنیکشن قائم ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے قرب کے اعمال کرو، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ ان شانیہ کا الابتر، جو خیر کثیر دنیا میں ملے گی، جو آخرت میں ملے گی، جو حوض کوثر ملے گی، ساری دنیا آخرت کی نعمتیں ملے گی، وہ الگ ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لہذا دشمنوں کی دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ کا قرب ضروری ہے. یہ سورہ کوثر کے اندر بتایا گیا، اور ہے اتنی، یہ کیونکہ قرآن حکیم کی سب سے مختصر صورت ہے تو اس میں اللہ کریم نے یعنی جامعیت تو ہے ہی، اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کلام ہے، اب اندازہ کریں چھوٹے چھوٹے 3 فقرے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر عربی کے ماہر بیٹھ جائیں، دنیا کے سارے عربی کے ماہر لوگ بیٹھ جائیں اور وہ بیٹھ کے کوئی عربی جوڑنے کی کوشش کریں تو اس طرح کے 3 فقرے نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ اس طرح کا قرآن بنا کے لاؤ. تو کیوں چیلنج ہے؟ وہ چیلنج اس لیے ہے کہ خالق جس نے کائنات تخلیق کی ہے اسی کا یہ کلام ہے، لہذا جو تفہیم کائنات کی ہے، جو نشانیاں کائنات میں ہیں وہی نشانیاں قرآن میں ہیں، اور یہ کلام صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس نے کائنات تخلیق کی ہو. تو جملے فکرے تو لوگ بنا سکتے ہیں، وہ تک بندی کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی قرآن جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن تو اس کا کلام ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے. نہ کوئی اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہو، نہ اس کا ایسا کلام ہو، اور نہ اس کے اندر یہ تاثیر ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سورت نازل ہوئی سورہ کوثر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جا کے کعبہ میں لٹکا دی، کیونکہ کعبہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے اور آ کے کلام دیکھتے تھے. تو وہاں پہ کوئی شخص لکھ کے گیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، تو اللہ کا کلام. یہی اس کا چیلنج ہے اصل میں قرآن. اگر سورہ کافرون ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی، اور یہ ہمیشہ جو بڑے بڑے کفار تھے یہ مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتراک کی دعوت دیتے تھے کہ ہم 1 سال سارے مل کے تیرے اللہ کی بندگی کر لیا کریں گے، اور 1 سال تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم جو ہے وہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں. تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کرتے. کوئی آپس میں کوئی ایسا کمپرومائز کر لیتے. فرمایا کہ کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے، توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین. آگے سورہ نصر ہے. سورہ نصر جو ہے اس کو سورۃ التودیع یعنی الوداعی سورت بھی کہتے ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ جو ہیں اللہ کی طرف سے ہر طرح کی مدد اور فتح آ گئی، اور لوگ فوج در فوج جو ہے وہ آنے لگے. ہے تھی یہ خوشخبری تھی، لیکن یہ خوشخبری ایسی تھی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا. صحابہ کرام جو ہیں وہ فکر مند ہو گئے کہ مشن مکمل ہو گیا، اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے. کہتے ہیں یہ سورت جب نازل ہوئی تو لوگ خوش ہو رہے تھے، صدیق اکبر رو رہے تھے. اور کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اب مشن مکمل ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو اس کے آخر پہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور یہ جو دعا سجدے اور رکوع کی ہے خاص طور پہ سجدے میں رکوع میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. آگے سورہ لہب ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہرزہ سرائی کرتے تھے، اور یہ وہی ابو لہب ہے جس نے کوہ صفا پہ پہلی دعوت پر اس نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بد دعا دی تھی کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ فرماتا ہے ہاتھ ٹوٹیں اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، قرآن نے جواب دیا.
اور فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اب اندازہ کیجئے اس وقت اس کی سرداری کا طوطی بولتا تھا جب یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں وہ نہیں آیا تھا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے، پتہ نہیں باوجود بیمار تھا یا کچھ مسئلہ تھا، اس کے بعد بیمار رہ کے کچھ عرصہ غم میں مر گیا۔ تو قرآن کے چیلنج کا آپ اندازہ کریں اور قرآن کی حقانیت کا آپ اندازہ کریں کہ وہ موجود ہے، قرآن کا دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کا دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے، وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹا موٹا کلمہ پڑھ لیتا، یعنی وہ کہتا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں تاکہ قرآن کی صورت کو جھٹلا سکا، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو زندگی اور مہلت ملنے کے باوجود یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ توبہ کر لے اور اسلام کی طرف آ جائے، وہ بالآخر اسی طرح مرا اور قرآن کی بات ہی سچ ثابت ہوئی اور اس کو یہ توفیق نہیں۔ آگے سورہ اخلاص ہے، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا یا سوال کیا تھا، آپ اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کون، اس کا حدود اربع بتاؤ کہاں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قل هو اللہ احد، سب سے پہلی بات سب کو وہ یکتا، احد کا مطلب یکتا، اللہ اکبر۔ اور پانچ اللہ کریم نے یہاں باتوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا، دو پازیٹیو ہیں جس کو کہہ دیے ایجابی طور پر، تین سلبی، یعنی هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ دو باتیں ہیں، ایک تو وہ اکیلا ہے، دوسرا بے نیاز، کائنات کی کسی چیز کی اس کو کوئی احتیاج نہیں، یکتا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اور اس کو احتیاج بھی کسی کا، اس الصمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، تین منفی باتیں، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور نہ ہی یعنی اس کے اوپر بھی کوئی نسل نہیں، نیچے بھی کوئی نسل نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، برابر میں بھی کوئی نہیں، اس کی کوئی تعلق کسی سے ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ گویا انہوں نے نسب پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف پوچھا تو جو کرایا گیا، اور یہ اس قدر عظیم صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اگر کوئی شخص اس کو گویا 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو ایسے جیسے اس نے قرآن مکمل پڑھ لیا۔ ایک صحابی مجاہد تھے اور جہاد پہ گئے تو راستے میں جماعت کراتے تھے، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے، امیر المجاہدین ہوتا ہے، وہی جماعت کرواتا ہے، تو وہ ہر رکعت میں جو بھی سورت پڑھتے تھے 7 قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ عجیب و غریب اس نے کام کیا ہے کہ ہر رکعت میں جو بھی پڑھتا تھا 7 قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا لے، ادھر آؤ، کیوں پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی، سبحان اللہ۔ آگے پھر 2 صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، آخری 2 صورتیں، اور اس کے بارے میں اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 2 دفعہ ان کا نزول ہوا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دم سکھایا تھا، اور یہ معوذتین بہت ساری چیزوں سے رقیہ کا کام دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی حفاظت کے لیے مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے، جب سے اللہ نے یہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں اور مختلف چیزوں کی نظر بد وغیرہ سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا کرتے تھے، اور باقی سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، آخری 3 صورتیں، اور پڑھ کے دم کیا کرتے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھی تو کہتی ہے میں نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے مرض الموت میں، تو میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ یوں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے، تو کہتی پڑھا تو میں نے، لیکن میں نے پھونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ماری، تاکہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا تو اسی کو آپ کے جسم پہ پھیرا۔ تو گویا یہ ایک حفاظت میں آنے کا ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہر صورت کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، ان 3 صورتوں کی خاص تاثیر ہے۔ اسی طرح جو سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، اگر انسان اس کو پڑھتا ہے عقیدے کی حفاظت۔
تو یہ دیکھیے حفاظت کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اسی طرح سورہ جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ مقرر کر دیتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ اس کے لیے اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اس لیے میں اکثر یہ دم بتایا کرتا ہوں کہ یہ 6 کی 6 چیزیں ساتھ ملا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل یا ایھا الکافرون، یہ ملا کے اپنے آپ کو دم کریں، صبح و شام دم کریں. اور بلکہ 6 دفعہ دم کرنا چاہیے، 5 نمازوں کے ساتھ، 6ٹھی دفعہ سوتے وقت، اور فجر، مغرب اور سوتے وقت 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں، اور باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ کے دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، پھونک ماریں، اپنے جسم پہ پھیلیں. انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ یہ جو سورہ فلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے شر سے، مخلوق کون کون سی ہے؟ من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی برائی سے پناہ. اور پھر فرمایا کہ جادو سے، اور تیسری چیز حسد. ان 3 چیزوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بعض تکلیفیں ایسی ہیں دنیا میں اور بعض پریشانیاں ایسی ہیں جن پریشانیوں کا علاج انسان کو کہیں ملتا ہی نہیں، کس کا حل اس کا ملتا ہی نہیں. وہ جن پریشانیوں کا علاج دنیا کے اسباب سے ممکن نہیں ہوتا، ان پریشانیوں سے یہ سورۃ الفلق نجات دلاتی ہے اگر انسان اس کو پڑھے. اور اسی طرح جو سورہ ناس ہے یہ انسان کو شیطان، نظر آنے والے شیطان اور جو نہیں نظر آتے شیطان، ان ہر طرح کے مرئی اور غیر مرئی شیطانوں سے جو رکاوٹیں پڑتی ہیں اللہ کے قرب کے ساتھ اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں جو رکاوٹیں پڑتی ہیں، یہ ان سے حفاظت کا کام دیتی ہے. اور جو دل کی بیماریاں ہیں اس سے بھی نجات ہوتی ہے. جو شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، فرمایا اس سے بھی اللہ دی یوسوس فی صدور الناس، یعنی دل، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان جو ہے جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان اس کو ساری عمر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اگر انسان ان صورتوں کا دم کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کی شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور ہر طرح کے شیطان سے، جو جنوں کا انسان ہے اس سے بھی، اور جو انسانوں کا انسان ہے، انسانوں کا شیطان ہے، جنوں کا جو شیطان ہے اس سے بھی، اور جو انسانوں کا شیطان ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جنوں کا شیطان تو دل میں وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ جو انسانوں کا شیطان ہے نا، یہ تو ساری عمر جان نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ سامنے آ جاتا دشمنی جاتی ہی نہیں اس کی. اصل بات ہے نہ وہ دشمن جان چھوڑتا ہے نہ یہ دشمن. تو ہر طرح کے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ہر وقت ضرورت ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ صورتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے. ان کے ساتھ اگر باقی صورتیں ملا لیں گی تو انشاءاللہ اور بھی حفاظت ہو جائے گی. اور باقی میں نے جب ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تھا تو میں نے وہاں ایک معنوی اور لفظی مناسبت بتائی تھی کہ الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے اور اعوذ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اعوذ برب الناس سے پہ یہ قرآن مکمل ہوتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ اللہ نے یہ زندگی اپنا شکر کرنے کے لیے دی ہے، اور شکر کرنے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے اور ان کی ہمسائیگی میں ہمیں اکٹھا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھے سنے قرآن کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.